6 عذروں کے سبب سے غیبت کی اجازت کا بیان۔ اے عزیز جان تو کہ غیبت حرام ہے جیسے جھوٹ اور بے حاجت مباح نہیں ہوتی، اور وہ 6 عذر ہیں جن کی وجہ سے غیبت کی اجازت ہے۔ پہلا عذر فریاد ہے جو قاضی اور بادشاہ کے سامنے ہو، یہ درست ہے، یا اس کے سامنے جس سے مظلوم ہو، چاہے مظلوم کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے کچھ فائدہ نہ ہو، اس کے سامنے ظالم کا ظلم بیان کرے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص حجاج کا ظلم بیان کرتا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح لوگوں کا انتقام حجاج سے لے گا، اسی طرح حجاج کا انتقام اس شخص سے لے گا جو اس کی غیبت کرتا ہے۔ یعنی ایسے آدمی کے سامنے ظالم کا ظلم بیان کرے کہ جو اس سے بدلہ نہیں لے سکتا ہو، تو اس کی تو ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا عذر یہ ہے کہ کہیں پر فساد اور برائی دیکھے اور اس شخص سے کہے جو احتساب کرنے پر قادر ہو، اور اس برائی کرنے والے کو باز رکھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ یا عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف گزرے اور سلام کیا، انہوں نے جواب نہ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے گلہ کیا، حتیٰ کہ انہوں نے اس باب میں اس جواب نہ دینے والے سے گفتگو کی، اس گلہ کرنے کی غیبت نہ ٹھہرایا، یعنی نہیں کہا کہ آپ نے ایسا کیا۔ تیسرا عذر فتویٰ پوچھنا ہے کہ بیوی یا باپ یا فلانا شخص میرے ساتھ ایسا کرتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ یوں پوچھے کہ اگر کوئی ایسا کرے تم کیا کہتے ہو، لیکن اگر نام لے لیے تو اجازت ہے کہ شاید مفتی اگر اس واقعہ کو نہیں جانے تو اس کے دل میں اور کوئی بات آئے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہند نے عرض کی کہ ابو سفیان بخیل ہے، میرا اور میرے بچوں کا خرچ پورا نہیں دیتا، اگر میں اس کی علم میں کوئی چیز لے لوں تو درست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا خرچ کافی ہو اتنا انصاف سے لے لو، اور بخیلی اور فرزندوں پر ظلم کا بیان کرنا غیبت ہے، لیکن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ کے عذر سے اس کو روا رکھا۔ چوتھا عذر یہ ہے کہ اس شخص کی شر سے بچنا چاہتے ہو، مثلا کوئی شخص بدعتی ہو یا چور، اور اس پر کوئی اعتماد کرے گا یا کسی عورت کی طلب یا لونڈی غلام کی خریداری کرے گا، اور کوئی جانے کہ اگر اس سے عورت یا لونڈی غلام کا غیب نہ کہوں گا تو اس کو نقصان ہوگا، تو یہ کہہ دینا ضروری ہے۔ اور پوشیدہ رکھنا مسلمانوں پر مہربانی کرنے میں کوٹا پن ہے، اور مزکی کو درست سے کہ گواہ کے باب میں تعان کرے، اللہ حاضر القیاس، اس کے ساتھ جس سے مشورہ کرے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاسق میں جو عیب ہے صاف کہہ دو تاکہ لوگ اس سے پرہیز کریں۔ یہ حکم اس مقام پر ہے جہاں آفت کا خوف ہو، بے عذر کے کہنا درست نہیں ہے۔ 3 آدمیوں کی شکایت غیبت نہیں۔ بزرگوں نے کہا کہ 3 آدمیوں کی شکایت غیبت نہیں، ایک بادشاہ ظالم، دوسرا بدعتی، تیسرا وہ شخص جو کلا فسق کرے عام۔ یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ خود اس عیب کو پوشیدہ نہیں رکھتے اور کسی کے کہنے سے رنجیدہ نہیں ہوتے، کیونکہ اگر کسی کے کہنے سے رنجیدہ ہوتے تو لوگوں کے سامنے ایسا نہ کرتے۔ 5واں عذر یہ ہے کہ کوئی شخص کسی نام سے مشہور ہو اور اس نام میں عیب ہو، جیسے اعمش اور اعرج یعنی لنگڑا یا شبکور، کیونکہ آدمی جب ایسے ناموں سے مشہور ہو چکا تو یہ نام لینے سے رنجیدہ نہیں ہوتا، مگر بہتر یہ ہے کہ کوئی اور نام لے، جیسے اندھے کو بصیر اور چشم پوشیدہ کہیں، اور مثل اس کے چشم پوشیدہ۔ 6واں عذر یہ ہے کہ کوئی شخص فسق ظاہر کرتا ہو، جیسے شرابی اور مخنث، جو لوگ فسق و فجور معیوب نہیں جانتے ان کا ذکر کرنا درست ہے۔ غیبت کا کفارہ، اے عزیز جان تو کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ تو توبہ کرے اور پشیمان ہو تاکہ اللہ تعالی کے مواخذے سے نجات پائے، اور جس کی غیبت کی ہے اس سے عفو طلب کرنا چاہیے، قبل ازی کہ ایک دن آئے گا کہ اس کی نیکیاں بدلے مظلوم کو دیں گے، اگر نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کے گناہ ظالم پر رکھیں گے، اس دن بجود اس کے نہ درم ہوگا نہ دینار۔ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو کہا کہ زبان دراز ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے غیبت کی، اس عورت سے معافی چاہو۔ حدیث شریف میں کہ جس نے کسی کی غیبت کی تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش چاہے۔ بعض علماء اس حدیث میں سمجھے ہیں
کہ فقط بخشش چاہنا کافی ہے، اس شخص سے معافی طلب کرنے کی ضرورت نہیں، اور حدیثوں کی دلیل سے یہ سمجھنا خطا ہے۔ استغفار اس مقام پر ہوتا ہے جہاں وہ شخص جس کی غیبت کی ہے زندہ نہ ہو، تو اس کے واسطے طلب معافیت کرنا چاہیے، اور معافی چاہنا یوں ہوتا ہے کہ پشیمانی سے اس کے سامنے جا کر کہے کہ میں نے خطا کی اور جھوٹ کہا تو معاف کر دے۔ اگر وہ نہ معاف کرے تو اس کی تعریف اور مراعات کرنا چاہیے تاکہ اس کا دل خوش ہو اور معاف کر دے۔ پھر بھی اگر معاف نہ کرے تو اس کا حق ہے، لیکن اس مراعات کو من جملہ حسنات لکھیں گے، اور شاید کہ قیامت کے دنوں سے عوض دے دیں، لیکن عفو کر دینا اولا ہے۔ بعض بزرگان سلف نے نہیں معاف کیا اور کہا کہ ہمارے نام اعمال میں سے بہتر کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن صحیح ہے کہ بخش دینا اس سے بہتر نیکی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کسی نے غیبت کی تو آپ نے کھجور کا ایک طبق اس کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تو نے اپنی عبادت مجھے ہدیہ میں بھیجی ہے، میں نے چاہا کہ اس کا بدلہ ادا کروں، اگرچہ میں اس کا پورا بدلہ نہ دے سکا۔ اے عزیز، جان تو کہ معافی اس وقت درست ہے کہ جو کچھ کہے وہ کہہ دے، کیونکہ نامعلوم بات سے بیزار ہونا درست نہیں ہے۔ آگے 13ویں آفت کا بیان ہے۔ 13ویں آفت چغلخوری کرنا ہے۔ اقتال ارشاد فرماتے حماز مشاء بنمیم، اور فرماتے ویل لکل ہمازہ، اور فرماتے حمالۃ الحطب۔ ان سب آیتوں میں غمازی اور چغلخوری مراد ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغلخور جنت میں نہ جائے گا، اور فرمایا کہ میں تمہیں خبر دوں کہ تم میں سب سے بدتر کون ہے؟ وہ لوگ جو چغلخوری کرے اور جھوٹی باتیں ملا کر کہیں اور لوگوں کو برہم کر دیں۔ 8 آدمی جنت میں داخل نہ ہوگے۔ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بہشت کو پیدا کیا تو فرمایا کہ وہ بولی کہ نیک بخت ہے وہ جو مجھ میں داخل ہو۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے اپنی عزت اور بزرگی کی کہ 8 آدمی ایسے ہیں کہ ان کو تیری طرف راہ نہ دوں گا۔ ایک شراب خور، وہ زناکار جو زنا پر قائم رہے، چغل خور، دیوس، ہوان اس سختگیر اور حکم زجر کرنے والا سلطان یا اس کا ملازم، اور مخنث اور قاطع رحم۔ مخنث اور آدمی کو کہتے ہیں کہ جو مرد ہو اور عورتوں کی طرح اپنے آپ کو بنائے، اس کو کہتے ہیں۔ اور قاطع رحم یعنی لوگوں کے ساتھ قطع رحمی کرنے والا۔ اور 8واں وہ شخص جو کہے کہ میں نے خدا سے عہد کیا کہ ایسا کروں گا ویسا نہ کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بار قحط پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کئی بار دعائے باران کے واسطے نکلے اور پانی نہ برسا، پھر وہی آئی کہ میں تو آج تمہاری دعا قبول نہ کروں گا اس واسطے کہ تم میں ایک چغلخور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ شخص کون ہے، میں اسے نکال دوں؟ ارشاد ہوا کہ میں چغلخور کو دشمن رکھتا ہوں تو خود کیوں چغلخوری کروں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے کہا کہ چغلخوری سے توبہ کرو، سب نے توبہ کی تو پانی برسا۔ کہتے کہ شخص نے 700 کوس چل کر ایک حکیم کو ڈھونڈ نکالا اور اس سے پوچھا کہ آسمان سے زیادہ کیا چیز فراخ ہے اور زمین سے زیادہ کون سی شے گراں ہے اور پتھر سے زیادہ کون سی شے سخت ہے اور آگ سے زیادہ کون سی چیز گرم ہے اور زمہریر سے زیادہ کیا چیز سرد ہے اور دریا سے زیادہ تونگر کون سی شے ہے اور یتیم سے زیادہ بے آسرا اور ذلیل کون سی چیز ہے؟ تو حکیم نے جواب دیا کہ حق بات آسمان سے زیادہ فراخ ہے اور بے گناہ پر بہتان زمین سے زیادہ گران ہے اور کافر کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہے، حسد آگ سے زیادہ گرم ہے اور جو شخص کسی عزیز قریب کی حاجت روائی نہ کرے وہ زمہریر سے بھی زیادہ سرد ہے اور دل قانع دریا سے زیادہ تونگر ہے اور جس چغلخور کیسی چغلخوری کرتا ہو کہ لوگ اس کو چغلخوری کی وجہ سے پہچانتے ہوں، یعنی اس کی چغلخوری پہچان بن گئی، یہ سب سے زیادہ ذلیل ہے۔
اے عزیز جان تو کہ غمازی اور چغلخور یہی نہیں کہ آدمی ایک بات دوسرے سے کہہ دے، بلکہ جو شخص کوئی کام ظاہر کرے کہ اس سے کوئی آدمی رنجیدہ ہو تو شخص بھی غماز اور چغلخور ہے۔ بات ہوا کام قول سے اشکارا کر یا اشارے سے یا لکھنے سے، بلکہ ایسا کوئی راز نہیں فاش کرنا چاہیے جس سے کوئی شخص رنجیدہ ہو جائے، مگر ایک کسی نے کسی شخص کے مال میں پوشیدہ خیانت کی ہو تو اس کا افشا کر دینا درست ہے۔ اسی طرح جس بات میں کسی مسلمان کا نقصان متصور ہو اس کا ظاہر کر دینا درست ہے۔ جس شخص سے لوگ یہ بات نقل کرے کہ فلاں آدمی تجھے ایسی بات کہتا ہے یا تیرے حق میں ایسا کام کرتا ہے اور اس قسم کی بات کہے تو اس شخص کو چیزیں بجا لینا چاہیے۔ اول تو یہ کہ ان کا کہنا باور نہ کرے، اس واسطے کہ چغلخور خود فاسق ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاسق کی بات نہ سنو۔ دوسرے یہ کہ اس کہنے والے کو نصیحت کرے اور اس گناہ سے منع کرے، اس واسطے کہ نہی عن المنکر واجب ہے۔ تیسرے یہ کہ اسے خدا کے واسطے دشمن ٹھہرائے کیونکہ چغلخور کے ساتھ دشمنی واجب ہے۔ چوتھے یہ کہ کسی کی طرف گمان بد نہ لے جائے اس لیے کہ بدگمانی حرام ہے۔ پانچویں یہ کہ اس کا تجسس نہ کرے کہ اس کا راست و درست ہونا معلوم ہو، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ چھٹے یہ کہ جو بات اپنے واسطے پسند نہیں کرتا اس کے واسطے بھی پسند نہ کرے، اس کی چغلخوری کا حال دوسرے سے نقل نہ کرے، پوشیدہ رکھے۔ یہ 6 باتیں واجب ہیں۔ خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے چغلخوری کی، فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اگر تو نے جھوٹ کہا ہے تو جن لوگوں کی شان میں آیت نازل ہوئی ہے ان جاءکم فاسق بنبأ تو بھی انہی میں سے ہے، اور اگر تو نے سچ کہا ہے تو جن کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی حماد بن مشاء بن امیم تو ان میں سے ہے، اور اگر تو چاہے توبہ کر تو میں بخش دوں گا۔ اس نے کہا امیر المؤمنین میں نے توبہ کی۔ ایک شخص نے کسی حکیم سے کہا کہ فلاں آدمی نے تجھے ایسا ایسا کہا ہے۔ حکیم بولا ایک تو بہت دیر کے بعد میری ملاقات کو آیا اور پھر آنے کے بعد تو نے 3 خیانتیں کی۔ ایک یہ کہ ایک بھائی کو میرے دل میں برا ٹھہرایا، دوسرا یہ کہ میرے فارغ دل کو شک میں ڈالا، اور تیسرا یہ کہ تو نے اپنے آپ کو میرے نزدیک جھوٹا بنایا۔ سلیمان ابن عبد الملک نے ایک شخص سے پوچھا کہ تو نے مجھے کچھ کہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں کہا۔ ایک مرد عادل اور معتمد نقل کرتا تھا، زہری بیٹے تھے، فرمایا مومنین چغلخور کبھی عادل نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ آپ نے سچ فرمایا، اور اس شخص سے کہا کہ تو صحیح سلامت اپنے گھر جا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جو شخص دوسرے کی بات تیرے سامنے کرے گا وہ تیری بات بھی دوسرے کے سامنے کہے گا۔ ایسے آدمی سے پرہیز کرنا چاہیے اور حقیقت میں اسے دشمن رکھنا چاہیے کہ غیبت، حضر، خیانت، کوٹا پن، حسد، اپنی طرف سے جھوٹی باتیں ملانا، نفاق، فریب دینا، یہ سب اس کے کام ہے، اور یہ سب کام خیانت کے سبب سے ہوتے ہیں۔